جو سارے کام کر رہے ہیں اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو کر رہے ہیں، اپوزیشن کو دیوار سے لگا کے ہمارے اوپر کیسز، یہ جو قاطعانہ حملہ میرے اوپر کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے. ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے، اپنے کیسز ختم کیے جائیں، اور یہ جو اب قانون بدل رہے ہیں، آرمی ایکٹ بدل رہے ہیں، صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح ہم آرمی چیف بھی وہ لے آئیں جو ہمارے ایجنڈا پہ کھڑا ہو جائے، جو ہمیں تحفظ دے، جو ہمیں بچائے. تو ساری کوشش یہ ملک کے لیے نہیں ہے، یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح جو ہم نے 30 سالوں میں جو چوری کی، اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں، ہم کسی طرح اس کو بچا لیں. جب میں پرائم منسٹر بنا تھا، میں نے پہلے دن اپنی قوم سے جب خطاب کیا تھا، میں نے یہ ایک چیز کہی تھی کہ ان کے مفادات اور پاکستان کے مفادات دونوں تضاد میں ہیں. اگر یہ رہ گئے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، اور اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان لوگوں کو قانون کے نیچے لانا پڑے گا، ان کو این آر او نہیں دینا پڑے گا. 3.5 سال میں کہتا رہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا کیونکہ ملک سے غداری ہوگی. آج یہ ملک سے غداری آپ کے سامنے ہو رہی ہے، قوم کے سامنے. کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک کسان تباہ ہو گیا، انڈسٹری بند ہو گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی. یہ ان کا کنسرن نہیں ہے. ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ پہلے ان کے کیسز ختم ہوں، اس کے بعد اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے، اور پھر ان کا کبھی مقصد آرمی چیف کو اپنا آرمی چیف لانے کا یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی کے ادارے کو مضبوط کرے گا، وہ پروفیشنل ہوگا. میں آرمی کے ان کے اوپر جو بھی کنٹینڈرز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں ان کی نیت کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے آج تک ملک کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنی فیکٹریوں کے لیے، اپنی چوری کے لیے، اپنے جو محلات باہر بچانے کے لیے. تو مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ سارا کر کے جس طرف ملک جا رہا ہے، یہ ملک سے بھاگیں گے، پھر یہ پھر سے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے.